جب میں یہاں میٹنگ کے لیے آتا ہوں اس کے آدمی فوراً سے اس کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ میں ہوٹل کا کام شروع کروانے لگا ہوں۔ تبھی ہر بار درمیان میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا آتا، یہ ساری بات ہے۔ اور اب تو بتا تیرا دماغ کیا کہتا ہے؟ عمار ساری بات تفصیل سے برہان کو بتاتے ساتھ ہی حال پوچھ گیا۔ تو ساری بات زمین کی ہے۔ برہان اپنی شیو پر ہاتھ پھیرتے عماد کے آس پاس ٹہلنا شروع ہوا۔ زمین پر پیسہ کس کا لگا ہے؟ برہان کے دماغ میں جیسے کچھ پکا وہ عماد کے قریب ہی بیٹھا۔ پیسہ تیرا لگا ہے؟ عماد نے آرام سے اس کی طرف ہی اشارہ کیا۔ اس کا مطلب پیسہ میرا اور سائن تیرے ہیں۔ اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے کتنے حصے دار ہیں؟ برہان نے آرام سے اگلا سوال پوچھا۔ تقریباً 15 اور لوگ شامل کر لیں۔ عماد نے تھوڑا سوچتے گویا ہوا، تو نے یہ زمین کتنے کی خریدی؟ وہ تو مجھے سستی بیچنے پر بھی تیار تھی، لیکن میں نے خود ہی ان کو 20 کروڑ دیا۔ عماد نے آرام سے بولتے برہان کو جواب پاس کیا۔ خادم، برہان نے دوسرے ٹیبل پر بیٹھے اپنے خاص آدمی کو آواز دی۔ جی سائیں، حکم۔ خادم تیزی سے چائے کا کپ رکھتے برہان کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس بہروز چوہان کی ساری انفارمیشن مجھے اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے چاہیے۔ برہان اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے عماد کو اٹھنے کا نیلی آنکھوں سے اشارہ کرتے خادم کو بھی کام دے گا۔ جو حکم سائیں۔ خادم نے سر ہم کیا تھا۔ اگر میں یہاں نہیں آتا تو کبھی بھی مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتا۔ برہان عماد کے ساتھ چلتے تھوڑی ہلکی بڑے انداز میں پوچھ گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی لڑائی والا سین ہو، بس اسی لیے تجھے دور رکھ رہا تھا۔ عماد جو میٹنگ روم کے قریب پہنچ چکا تھا وہیں کھڑے ہوتے برہان کو جواب دیا۔ لو بھائی، اس میٹنگ کے ہاتھ لوگ آگے۔ بہروز چوہان جو عماد کی ڈیل والی پارٹی کے ساتھ میٹنگ میں روم میں بیٹھا ویٹ کر رہا تھا، برہان کو بھرپور ایکشن کے ساتھ آتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے بولا، جیسے ہی مسٹر شاہ نے یہ وہ لوگ جنہوں نے ہوٹل کا کام شروع کرنا تھا، عماد ان کے ساتھ ڈیل کرنے آیا ہے۔ عماد کو دیکھ اٹھتے خوشی سے برہان سے ہاتھ ملا۔ مسٹر برہان شاہ، اکثر آپ کے بارے میں سنا ہی تھا، آج ملاقات کر کے بہت اچھا لگا۔ وہ چہرہ خوشی سے تاثر سجائے بولے۔ تو برہان نے بھی جواب میں مسکراتے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر شاہ، لیکن آئی ایم سوری، ابھی یہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ عماد آپ کو سب کچھ اچھے سے بعد میں سمجھا دے گا۔ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں اب اس زمین پر ہوٹل نہیں بلکہ کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، اور میں کیا چاہتا ہوں ابھی میں نے سوچا نہیں۔ برہان جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے چیئر پر بیٹھا تھا، اپنے آس پاس بیٹھے سبھی لوگوں کو اپنا فیصلہ سناتے شوق کر گیا۔ بہروز چوہان اور اس کے بھائی کے جیسے آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ عماد نے اپنے ڈیلر کو آنکھوں سے حوصلہ رکھنے کا اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر برہان شاہ، جیسے آپ کی مرضی۔ مسٹر شاہ عماد کی بات پر لب بھیجے برہان کو دھیمے سے بولتے اٹھے۔ تو برہان بھی کھڑا ہوتے ان سے ہاتھ ملا گیا۔ مسٹر برہان شاہ، کچھ بھی بڑا کرنے سے پہلے سوچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ بہروز چوہان جو ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا مسٹر شاہ کو اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ روم سے جاتے دیکھ برہان کو اپنی موجودگی کا بتا گیا۔ بہروز چوہان، جہاں سوچنا پڑ جائے وہاں برہان شاہ کبھی اپنا ایک قدم نہ رکھے، اور تم مجھے سوچ کا فیصلہ کرنے کا بول ہی ہو۔ برہان طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے واپس سے چیئر پر براجمان ہوا تو عماد بھی آرام سے بیٹھا۔ بولو، اس زمین کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہو تم؟ برہان ٹانگ بھی ٹانگ رکھتے چیئر کو ہلکے سے جھولے کی طرح ہلاتے بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر پڑی چھوٹی سی بال کو گھمانا شروع کیا۔ جتنی تم چاہو اتنی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ بہروز چوہان تو برہان کے منہ سے قیمت کا سن ہی خوش ہو چکا تھا۔ ایک بات بتاؤ، برہان چیئر کو گھمانے سے روک پوری طرح بہروز کی طرف متوجہ ہوا، تم اپنی فیکٹری کسی اور زمین پر کیوں نہیں بنا لیتے؟ اسی زمین پر یہ کام کیوں کرنا ہے؟ برہان ماتھے پر بل ڈالے بہروز سیاست سنجیدگی سے پوچھ گیا، بس ہمیں جو چیز ایک بار پسند آ جائے پھر ہم بس وہی اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ بہروز چوہان ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا، میری ایک عادت بہت بری ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ چھوڑ دوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں سوچتا ہوں دماغ کہتا ہے برہان شاہ اگر یہ عادت چھوڑ دی تو یہ دنیا سمجھے گی۔ برہان شاہ ڈر کر بیٹھ گیا۔ برہان نے اپنی چیئر سے اٹھتے سیدھا وال کلاسز سے باہر نیچے سڑک پر گاڑی کو آتے جاتے دیکھنا شروع ہوا۔ اور وہ بری عادت کیا ہے؟ بہروز بھی کھڑا ہوا تھا اور چلتے برہان کے مقابل آیا۔ چھوڑو بری عادت جان کر تم کیا کرو گے؟ تم صرف اتنا جان لو کہ مجھ سے بڑا کوئی ضدی انسان نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے زمین دیکھی نہیں ہے،
اس لیے سودے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر زمین پر میرا دل آ گیا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، برہان شاہ کسی بھی قیمت پر نہیں دے گا۔ پہلی قیمت تم طے کرو گے، اس کے بعد ہی میں تمہیں اپنی قیمت بتاؤں گا۔ برہان نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتا دو ٹوک بدلے واپس اس چیئر پر جاتے براجمان ہوا۔ شاید تو سچ میں زمین کا سودا کر رہا ہے؟ عماد برہان کے بیٹھے تیزی سے قریب ہوتے سرگوشی کرتے پوچھ گیا۔ ڈونٹ وری۔ برہان نے آنکھیں جھپکائی تو عماد آرام سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ میرے خیال سے یہ کام تو لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ برہان بہرور اس کے بھائی کو سوچتے دیکھ پرکشش سے لہجے میں بولتے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ میری پہلی اور آخری قیمت تمہاری بہرور کی انڈسٹری ہے۔ پہلی انڈسٹری کے شیئرز دو اور زمین کا وہ ٹکڑا لو۔ اچھے سے سوچ کر جواب دے دینا۔ ابھی میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ برہان پوری میٹنگ روم میں بام گراتا جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ عماد بھی حیرانگی اور شاک سے بڑے چہرے کو لیے اٹھا۔ مسٹر برہان سے یہ کیسا سودا؟ برہان جو تیزی سے میٹنگ روم سے نکلتے چلا تھا۔ بہرور حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھتے پیچھے ہی لپکا۔ مسٹر بہرور کیا بزنس پہلی بار کر رہے ہیں آپ؟ برہان جو تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا رکا تھا۔ مسٹر برہان شاہ، وہ انڈسٹری میرا سب کچھ ہے، میں اس کے شیئر کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اس زمین کی قیمت اب اتنی بھی نہیں کہ میں اپنے شیئرز آپ کو دے دوں۔ بہرور نے چباتے جیسے صاف انکار کیا تھا۔ بہرور چوہان، جانتا ہوں اس زمین کی قیمت اتنی نہیں ہے، لیکن آپ نے ہی کہا تھا نا کہ وہ زمین آپ کو اچھی لگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کی قیمت بھی تو آپ کی برابری کی ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میری ایک بری عادت ہے، وہ یہی ہے جب کسی کو کچھ پسند آ جائے اور وہ چیز میرے پاس ہو تو مسٹر بہرور چوہان، مجھے بھی سامنے والے کی عزیز چیز پسند آ جاتی ہے، اور ابھی میرا دل آپ کی انڈسٹری پر آ ٹھہرا ہے۔ آرام سے سوچیے پھر جواب دیں۔ برہان نیلی آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہر کی بات بولتے ساتھ ہی بہرور کے کندھے کو تھپ تھپا گیا۔ برہان شاہ، تم جانتے نہیں میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ اس سے پہلے برہان جاتا بہرور دارتے بولا، آواز نیچے اس سے پہلے وہ آگے کچھ بولتا۔ برہان پلٹتے روبدار لہجے میں گویا ہوا، شکر کر بہرور چوہان کہ ابھی میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر جان گیا تو پھر تمہیں تباہ کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ شاہ عماد نے برہان کو بازو سے پکڑ اس کے قریب جانے سے روکا۔ آگے سے ایسی کوئی دھمکی مجھے دینا نہیں۔ برہان نے انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا اور عماد کے ساتھ قدم اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ بھائی، میں اس کو ابھی مار دوں گا۔ بہرور کے بھائی نے اپنی گان نکالی تھی کہ بہرور نے اس کو منع کیا۔ ہمیں اپنے ہاتھ گندے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پٹھان کو فون کرو، یہ زندہ کر نہ جا سکے۔ بہرور اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے اپنے بھائی کو ساتھ ہی حکم دے گا، عماد اب تو اس میٹنگ اور کاموں سے دور رہے گا، پھر میں تجھے یہاں ملتان میں نہ دیکھوں۔ برہان جو اس کے ساتھ گھر میں بیٹھا فون پر بہرور انڈسٹری کے بارے میں کچھ دیکھ رہا تھا، ویسے مصروف سے انداز میں بولا، کیا یار؟ عماد کو اس کا ایسے کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تو بابی کو لے کر میرپور آنے والا تھا؟ برہان نے فون بند کرتے اب ایک اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، جلدی ہی تیرے پاس شفٹ ہونے والا ہوں۔ عماد ہلکے سے مسکرایا تو برہان بھی مسکرا گیا۔ میرپور کیسی ہو بیٹا؟ اکرام اپنی بیٹی کو سینے سے لگا دھیمے سے پوچھ کر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ آیت اپنے باپ کے سینے سے الگ ہوتی مسکراتی آنکھوں سے بولی تو وہ محبت سے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم یہ جانتی ہوں آیت سبھی اسپیشلی برہان بھائی کو سرپرائز دینے آئے ہیں۔ وہ جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی آیت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنی طرف موڑا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران سے اب ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ سلطان شاہ کو دیکھی۔ بس بیٹا، سلطان بھائی برہان کو بہت یاد کر رہے تھے، بس اس لیے لمبا سفر کرتے یہاں تک پہنچے۔ اکرام بھی سلطان شاہ کے ساتھ والے صوفے پر براجمان ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہاں تو رونق لگی ہوئی ہے۔ دیکھا اللہ نے کہا بندے جلدی سے وہاں پہنچے۔ صفدر شاہ، جن کو اپنے مکینوں سے خبر ملی تھی کہ سلطان شاہ میرپور میں داخل ہوتے دیکھے گئے ہیں، سیدھے اپنی حویلی سے برہان کی اور دوڑے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سلطان شاہ وہیں پہلے جائیں گے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سلطان شاہ حیران سے ہوتے صفدر شاہ کو ملتے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ بس میرپور میں قدم رکھے اور میرے خبری فون گھما دیتے ہیں۔ صفدر شاہ بیٹھتے ساتھ ہی جواب دے گے تو آیت حور کچن کی طرف گئی تاکہ چائے وغیرہ دے سکے۔ پھر آیت نے کھانا بھی بنایا تھا، چاند نے کب آنا ہے؟ حور آیت کو چائے بناتے دیکھ شلف پر بیٹھے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے کھانا شروع ہوئی۔ کوئی پتہ نہیں، جلدی بھی آ سکتا ہے اور کافی لیٹ بھی، کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آیت مصروف سے انداز میں جواب دیتے فریج کی طرف بڑھی۔ تبھی حور کے فون پر میسیج کی بیپ ہوئی۔ وہ اگلا سوال رد کرتے فون پر سہان کا میسیج پڑھنا شروع ہوئی۔ کیا جان سکتا ہوں کہ چھوٹا
بیگ لے جانے کی بجائے بڑا بیگ کیوں لے کر گئی؟ بابا نے بتایا تھا کہ کل تم واپس آ جاؤ گی، تو پھر ایک دن کے لیے اتنا بڑا بیگ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی۔ وہ ویسے ہی چڑھ پر بیٹھی تیزی سے ٹائپ کرتے میسج کا جواب سینڈ کر گئی۔ ان کے دوسرے پاس سہان کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ کیا جواب ہوا؟ ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھی ترک بہ ترک جواب دیتے سینڈ کر گیا۔ میں تو کوئی مذاق نہیں کیا، انفیکٹ بات تم نے شروع کی اور ابھی مزید بحث میں تمہارے ساتھ کر نہیں سکتی۔ میں کچھ 2 ہفتے کا سوچ کر آئی ہوں۔ آئی ہوپ اب تمہیں میری بات مذاق نہ لگے۔ وہ تیزی سے مسلسل 2 سے 3 میسج ٹائپ کرتے مقابل کو سینڈ کر گئی۔ سہان نے غصے سے لب بھینچے تھے جبکہ بنا کوئی ریپلائی کی آف لائن ہو گیا۔ جب دیکھو اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے۔ وہ غصے سے فون کو بیڈ پر پھینکتا بڑبڑاتے فریش ہونے کے لیے گیا۔ کتنا بدتمیز ہے، عقل نہ ہو تو مجھ کو اس کا ایسے آف لائن ہونا تب آ گیا۔ اب دیکھو میں نے اگلی بار میسج کا جواب نہیں دینا۔ انہیں اپنا فون پاور آف کرتے شل پر رکھا۔ شاید تو میر پور پہنچ گیا۔ عماد جو لاہور پہنچ چکا تھا اپنے سوئے بیٹے کو پیار کرتے کان سے فون لگایا۔ بہان سے دریافت کر کے ابھی پہنچا ہی ہوں، کافی لیٹ ہو گیا۔ وہ سیسی سا گھڑی پر نظر ڈالتے گویا وہاں کافی ٹائم ہو گیا۔ تو نے آیت کو بتایا تھا کہ تو ملتان گیا ہوا تھا؟ عماد دب کے اپنے بیٹے کو ویسے ہی اسے پاؤں مارتے کھیل دیکھ اٹھتے صوفے سے کپڑے اٹھاتا ڈور کی طرف دیکھ گیا۔ جہاں سے ایمان روم میں داخل ہوئی تھی وہ اس کے روم میں آتے ہی سیدھا چینجنگ روم میں گھسا۔ نہیں یار، اس لیے ابھی سیدھا گھر جا رہا ہوں، ویسے مجھے کچھ اور بھی کام تھا لیکن وہ کل پر چھوڑ دیا۔ برہان جس نے سوچا تھا کہ وہ زلیخا کے پاس سچ جاننے کے لیے جائے گا، لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ کام کل پر چھوڑ دے ابھی سیدھا گھر کی راہ کو اختیار کیا۔ فکر تھی کہ آیت اکیلی کہیں ڈر نہ رہی ہو۔ جیسے ہی خیال آیا کہ ابھی تو گھر کیمرے لگائے تھے، وہ اپنے فون پر ویڈیو میں آیت کو دیکھ سکتا ہے۔ تیزی سے گاڑی سڑک کے پار کھڑی کی چونکہ برہان گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ خادم گاڑی تم چلا۔ برہان جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون پر ویڈیو نہیں دیکھ سکتا تھا، خادم کا حکم دیتے خود جلدی سے پیچھے بیٹھا۔ خادم بھی حکم ملتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ 1 منٹ، ابھی برہان نے فون ہاتھ میں پکڑا تھا اور دوسری طرف خادم نے گاڑی آگے بڑھائی تھی کہ گاڑی کی ایک دم سے اونچی آواز میں بولنے میں خادم جھٹکے سے گاڑی روک پیچھے پلٹا۔ خادم تم گاڑی سے نکلو۔ برہان نے فون ویسے ہی پاور آف کیا تھا اور گاڑی سے نکلتے خادم کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھائے۔ کیا ہوا سائیں؟ خادم اچانک سے برہان کے ایسے عمل پر حیران ہوا۔ تم ایسے کرو گارڈ کے ساتھ گھر چلو، مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں وہ ختم کرتے سیدھا گھر ملتا ہوں۔ برہان اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ مگر سائیں، خادم جو بولنے لگا تھا ایسے برہان کے اچانک سے گاڑی آگے بڑھانے پر تیزی سے گارڈ کی گاڑی میں سوار ہوتا۔ برہان کے پیچھے ہی کیا میں آیت کے گجرے کیسے بھول سکتا ہوں؟ برہان اپنی عقل پر خود کے زور سے سر پر چوپا لگا جیسے خود کو بھولنے کی سزا دی ہو۔ وہ تیزی سے سڑک کو عبور کرتا چوک میں داخل ہوا۔ اب کے گاڑی تھوڑا آہستہ کرتے نظریں شیشے سے پار گھمائیں۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند جا رہا ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ آیت جو عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی، ایک نظر گھڑی پر ٹائم دیکھتے برہان کو کال ملائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ اپنا فون تو آن کر رکھ سکتا ہے نا؟ آیت جس کو فون مسلسل کرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے، ان کو غصے سے بڑھ پر پھینکتے بالکونی سے کالے آسمان پر ٹھہرے بادلوں کو دیکھ آیت یار سچ بتاؤ، کیا جان ہر روز ایسے اتنا لیٹ آتے ہیں؟ وہ جو لیپ ٹاپ پر فلم دیکھ رہی تھی اسے سے بور ہوتے ویڈیو کو بند کرتے سیدھا آیت کے سر پر نازل ہوتی بولی، پتہ نہیں مجھے کہہ کر تو گیا تھا کہ ٹائم سے آ جاؤں گا۔ اب دیکھو آیت کا بھی منہ پھولا تھا، ہاں اس کو اپنے گجر یاد ہے۔ میں نیچے جا رہی ہوں، چل لان میں کچھ کرتے ہیں، وہ پہلے بتاتے پھر ساتھ ہی آیت کا ہاتھ کھینچ چلے گئی۔ سائیں آپ کیا تلاش کریں؟ برہان جو گاڑی ایک سائڈ پر کھڑے کرتے باہر نکلا تھا۔ خادم دوسری گاڑی سے نکلتے تیزی سے برہان کو پوچھ کے، خادم تم گھر نہیں گئے؟ برہان جو آس پاس والی شاپوں کو دیکھ رہا تھا اب کے ساتھ لہجہ لیے خادم کو پکڑا۔ سائیں میں آپ کے بنا کیسے جا سکتا ہوں؟ خادم جس کو ہاشم کی کال آ رہی تھی فون کاٹتے برہان کے پیچھے ہی چلا جو تیزی سے بازار میں داخل ہوا تھا۔ سائیں مجھے حکم کرے۔ برہان جو لمبے لمبے ڈاگ پڑتے چلا ہی جا رہا تھا، خادم کے ایسے ٹوکتے پوچھنے پر اس کو گور کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ ایسے کرو جلدی سے گجر ڈھونڈو۔ برہان ایک لمبا سانس پڑتے خود کے حواس نارمل کرنے چاہے تھے۔ سائیں گجرے؟ خادم حیران سے اپنی ہنسی کو دبا گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں سائیں، ابھی مل جائیں گے، بہت سی دکانیں ہیں مگر آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے سائیں گاڑی میں چلیے، آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ خادم گارڈ کو آرڈر
گارڈ کو ارد گرد پھیلنے کا اشارہ کرتے برہان سے بولا، چلو۔ برہان نے بات کو سمجھتے ایک قدم تیزی سے گاڑی کی طرف ماحوز کیے۔ وہ بچہ کہاں ہے؟ برہان جو گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا اس سے بڑبڑا، ایک بار پھر سے نظریں ادھر ادھر گھماتی، گاڑی میں سوار ہوا ملے۔ برہان جو ہادم کا انتظار گاڑی میں کر رہا تھا جلدی سے اس کو پوچھ، سائیں یہاں گلاب کے پھول مل سکتے ہیں لیکن گجرے نہیں۔ ہادم نے مایوسی سے کہتے برہان کو اداس کیا، سائیں آگے ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی پھولوں کی، ضرور وہاں سے ہمیں گجرے مل ہی جائیں گے۔ ہادم اپنے مالک کو پریشان ہوتے دیکھ تیزی سے بولتے جیسے حوصلہ دے کر، ٹھیک ہے چلو۔ برہان کہاں امید ہارنے والا تھا، اس نے بھی طے کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے گجرے تو لے کر ہی جائے گا۔ کیا ہوا؟ تمہاری بڑی مارکیٹ سے بھی انکار ملا؟ برہان جو ہادم کو خالی ہاتھ آتے دیکھ چکا تھا حیرت ہے، ابھی ہی پورے شہر سے گجرے ختم ہونے تھے۔ برہان جو کافی ساری دکانوں سے پتہ کر چکا تھا حیرانگی سے سوچ الجھا، اگلے ہی آیت کا سوتے گاڑی سٹارٹ کر دے، گاڑی دوسری روڈ پر ڈالی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گجرے میری طرح انمول ہو جائیں۔ برہان نے جیسے ہی دوسری روڈ پر گاڑی ڈالی اچانک آیت کے الفاظ یاد آتے، چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مسز برہان، یہ برہان شاہ بحالی ہاتھ ہے، تمہاری دہلیز پر آنے والا نہیں۔ دل بے ساختہ خوشیوں کا سوتے دھڑکا، سائیں برہان جو اپنے ہی خیال میں گم ہونے لگا تھا، ہادم کی آواز پر آہستگی سے گاڑی روک گیا، میں خود دیکھوں گا۔ اس سے پہلے ہادم گاڑی سے نکلتے بھاگ کر جاتا، برہان نے اس کو ٹوکتے خود جانا بہتر سمجھا، اور اس کو اپنی بیوی کے لیے گجرے لینے تھے۔ برہان آرام سے گاڑی سے نکل دکان کی طرف گیا، کیا مصیبت پڑ گئی اس کو؟ ہادم اپنے منہ پر ہاشم کی کال سے پریشان ہوا تھا، ہاں بولو، کیا دورے پڑ رہے ہیں تمہیں؟ ہادم فون اٹھاتے کاٹ کھانے والے انداز میں ہاشم کو پڑا۔ برہان سر کا فون کیوں بند؟ اگر کوئی اتنا فون کرتا ہے تو کوئی ضروری ہی کام ہوگا۔ ہاشم ہادم پر تپے لہجے میں بولے تو ہادم اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے فکر مند ہوا۔ سائیں میرے سامنے ہی، ہادم نے آپ کے تھوڑے دھیمے سے فکر والا انداز میں جواب پاس کیا، میرے سر سے بات کروا دو، ان کی جان محفوظ نہیں، تم لوگ کس راستے پر ہو؟ ہاشم جو کاشف کو زلیخا کے پاس چھوڑ کر حبڑے سے خبر لیتے ہی دوڑا تھا، آپ کے تھوڑے آرام سے پوچھا، ابھی بات کرواتا ہوں، کیسا خطرہ ہے؟ ہادم بھاگتے جو برہان کی طرف لپکا تھا، ساتھ ہی فون کان سے لگا ہاشم سے پوچھا، تبھی ہادم کو برہان دکان سے نکلتا ہوا نظر آیا تھا، جو اپنے ہی دھیان میں گجرے ہاتھ میں لی خوشی سے ان کی خوشبو سونگھتے چلا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے وہاں گولیاں چلنے کی آواز گونجی تھی، ہادم برہان کی طرف لپکا تھا، آیت پکڑ بھی لے مجھے یار۔ حور جو آیت کو لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے لائی تھی، اب کہ اس کو خود کو پاک کرنے کا بھول گیا تو جو برہان کی وجہ سے پریشان ہوئی پڑی تھی، حور کے بار بار اصرار کرنے پر تاثر سی ہوتی، ہلکے دوڑتے پاک کرنے کی کوشش کی۔ حور جو لان میں پڑی سبھی چور کو کھلا رکھ ان کے گرد بھاگ رہی تھی، اپنی رفتار کو تیز کر کے، آیت یار مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، تیرا دھیان کہاں ہے؟ حور ٹھہری تو آیت بھی سانس لینے کا سوچتی فوراً سے ایک چیئر پر بیٹھی، یار مجھے غصہ اور بے چینی سی ہو رہی ہے، تمہارا جان جو ابھی تک نہیں آیا؟ آخر کی بات آیت نے دانت بھی سے جنجلاتے کہی تو حور کہہ کر لگا دے کھلکھلا اٹھی، واہ میرے بھائی کو کوسا جا رہا ہے، کیا پلان کیا ہے تم نے؟ آپ کی حور رازداری سے دبی آواز میں پوچھتے، ساتھ ہی شرر سے آنکھ دبا گی، استغفار اللہ معاف کر، کیا سوچے جا رہی ہو؟ آیت جو پہلے الجھ چکی تھی اچانک سے ذہن میں آتا کانوں کو ہاتھ لگا دے، ایسا بھی کون سا میں نے گناہ کا نام لے لیا؟ لڑکی تمہارے شوہر کی ہی تو بات کی ہے، جو پوری حق لیے تمہارا مجازی خدا بنا بیٹھا ہے۔ اس کے ایسے تڑپتے کھڑے ہونے پر اب کے صدمے سے بولی، آنکھ بھی نکال کے جانتی ہوں کوئی گناہ نہیں، لیکن ابھی تو میں رات کو گہرا ہوتے دیکھ فکر مند ہوں۔ آیت نے بات کو رنگ دیتے حور کو گھمایا، ویسے بھی تمہارا جان میرے لیے گجرے لانے والا ہے، صبح ہی ایک فرمائش کی تھی نواب صاحبہ نے، نواب صاحب کو، اور حال دیکھو اپنے بھائی کا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ آیت نے شکوہ بھرتے لہجے میں کہا تھا، حور اس کو اتنا فکر کرتے دیکھ اپنے جان کے گلے سے لگا گئی، ہائی اتنی محبت میری جان سے، قسم سے مزہ آ گیا۔ اب کے تھوڑا دور ہٹے، ساتھ ہی پیار سے آیت کے گال پر کس کی، آیت حیرانگی سے کالی آنکھیں پھیلا کے جبکہ ناسمجھی سے خود کو دیکھا، میری بات سن۔ اب کی حور نے آیت کے کندھے پر ہاتھ رکھ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے، اگر جانے کو تم نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گجرے لے کر ہی آئیں گے، اب تمہارے لیے میرا بھائی اتنی محنت کرے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی یہ رات خوبصورت بنا دو۔ کچھ سمجھی حور جو جانتی تھی کہ آیت اس کو چھوڑے گی نہیں، آخر کی بات اس سے آگے
بڑھتے بولی حور ابھی بتاتی ہوں۔ آیت کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہوا تھا، جبکہ ساتھ ہی وہ حور کے پیچھے تیزی سے بھاگی۔ کہاں بھاگ رہی ہے، رک۔ آیت جو پوری قوت سے حور کے پیچھے پڑی تھی اس کو آب گھر میں داخل ہوتے دیکھ پیچھے ہی لپکی۔ اس سے پہلے حور سیڑھیوں کی اور بھاگتی آیت کی دبی سی چیخ سے فوراً سے پیچھے مڑی۔ کیا ہوا؟ حور اس کو زمین پر بیٹھے دیکھ فکر سے قریب آئی۔ اکرام! اس سے پہلے آیت اپنا درد بیان کرتی سلطان شاہ کی بلند آواز سن ڈرتے دائیں طرف کی راہگیری کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ اکرام فکر سے نماز آدھی چھوڑتے ان کی طرف لپکے۔ آج بھی اپنا درد بھولے ان کی طرف حور کے ہمراہ لپکی۔ صفدر کا فون آیا تھا، برہان پر کسی نے جان لیوا حملہ کیا ہے۔ تم مجھے جلدی سے شاہ کے پاس لے چلو۔ سلطان شاہ ویسے ہی سخت باری آواز میں بولتے۔ آیت حور پر جیسے قیامت گر آگے۔ کیا ہوا؟ جان کر حور کی سانسیں جیسے اٹکی تھی۔ وہ سلطان شاہ کے سامنے ہوتے رونے والے انداز میں جی ہی حور بیٹا کچھ نہیں ہوگا۔ اکرام نے اس کے سر پر پیار دیتے حوصلہ دی، جبکہ ساتھ ہی سلطان شاہ کو لینے وہ نکلا۔ آیت ساکت سی بے جان سی ہوتی وہیں نیچے بیٹھی، آنکھوں سے آنسو بےتاب نکلنے کو ہوا۔ آیت حور جو خود کی حالت مشکل سے سنبھال آیت تک آئی تھی، روتے اس کی گلے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حور جو کانپنا شروع ہوئی تھی روتے روتے آیت کو بولی، میں نے کہا تھا نا مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے۔ آیت کے ٹھہرے آنسو بند توڑے گالوں پر بہے۔ ڈونٹ ورری آیت، جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ حور نے خود کے آنسو صاف کرتے فون اٹھایا تھا۔ لاہور؟ کون لوگ تھے وہ؟ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ سہان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ برہان پر حملہ ہوا ہے، فون پر سبھی گارڈ کی کلاس لگائی۔ صفدر چاچو بابا کیسے ہیں؟ آپ فکر نہیں کریں، میں میرپور کے لیے نکلنے ہی لگا ہوں۔ سہان اپنے روم سے نکلتے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ برہان ابھی کیسا ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ سہان سیڑھی کو عبور کرتے ساتھ ہی برہان کا پوچھ کیا بھائی اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ زر جس کی ابھی باہر سے گھر واپسی ہوئی تھی، سہان کو تیزی سے بھاگتے دیکھ فکر سے راستے میں حائل ہوا۔